السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آسٹریلیا نے اسرائیل سے اپیل کی ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی فائر بندی تجویز قبول کر لی جائے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں فائر بندی کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہنگامی نوعیت کی ہے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ نے کہا کہ میں نے اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں اس اپیل کا اعادہ کیا ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی فائر بندی تجویز قبول کر لے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دریا اردن کے مغربی کنارے میں پرتشدد واقعات اور اسرائیل کے انتہائی متعصب وزیروں کے اشتعالی اقدامات پر اندیشے محسوس کر رہے ہیں۔ اس صورتحال نے پائیدار امن کے عمل کو بھی کمزور کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی زمین پر قابض اسرائیلیوں کو آسٹریلیا کے سیاحتی ویزے نہیں دیں گے۔ آسٹریلیا ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے جس کے بعد بچے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق آسٹریلیا میں کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البینیز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی لگائی جائے گی۔ رویٹرز کے مطابق آسٹریلیا نے دماغی اور جسمانی صحت کے بارے میں خدشات کے پیش نظر بچوں کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے کم از کم عمر کی حد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم ڈیجیٹل حقوق کے حامیوں نے خبردار کیا ہے کہ اس قدم کے نتیجے میں چوری چھپے خطرناک آن لائن سرگرمیاں شروع ہو سکتی ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، بچوں کو ان آلات سے ہٹ کر فٹ بال کے میدانوں، سوئمنگ پولز اور ٹینس کورٹس پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جلد بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی لگائی جائے گی۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے 14 یا 16 سال کی حد مقرر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے کہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثر ڈال رہے ہیں۔ اینتھونی البینیز کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بچے حقیقی لوگوں کے ساتھ حقیقی تجربات کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا سماجی نقصانات کا باعث بن رہا ہے۔ اگر یہ قانون بنتا ہے تو آسٹریلیا سوشل میڈیا پر عمر کی پابندی لگانے والے دنیا کے پہلے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ واضح ہے کہ یورپی یونین سمیت کئی ممالک اس کی کوششیں کر چکے ہیں لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ آج منگل کی الگ صبح غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع خان یونس میں بے گھر افراد کے کیمپوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کی پٹی میں شہری دفاع کے اعلان کے مطابق اس حملے میں کم از کم 40 افراد جاں بحق اور 60 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کی کمان کے مرکز کو نشانہ بنایا۔ شہری دفاع کے ادارے کے ترجمان محمود بسل کا کہنا ہے کہ حملے میں بعض فلسطینی گھرانوں کے تمام افراد ملبے تلے دب گئے ہیں، جبکہ شہری دفاع کے ایک ذمہ دار نے بتایا کہ خان یونس میں ہوئے حملے کے نتیجے میں 9 میٹر گہرا گڑھا پڑ گیا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ نشانہ بننے والے حماس کے عناصر تھے جو اسرائیلی فوج کے خلاف کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دوسری جانب حماس نے اسرائیلی دعوے کی مکمل تردید کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ نشانہ بنائے گئے علاقے میں اس کا کوئی رکن موجود نہیں تھا۔ واضح ہے کہ غزہ کی پٹی میں کئی ماہ سے اسرائیلی فوجی کارروائیاں جاری ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے جاری کوششیں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے وحشیانہ دہشت گردی پھیلائی گئی ہے اور مزید معصوم جانیں لیے جا رہے ہیں۔ یورپی یونین کے ہائی کمشنر برائے خارجہ تعلقات و سلامتی پالیسی جوزف بوریل نے کہا ہے کہ غزہ میں ضرورت کو نگاہ میں رکھا جائے تو مہیا کی جانے والی امداد کی حیثیت خطرے کے برابر ہے۔ بوریل نے دورے مصر کے دوران پہلی دفعہ رافع سرحدی چوکی کا بھی دورہ کیا اور اخباری نمائندوں کے لیے بیانات جاری کیے۔ بوریل نے کہا ہے کہ اس وقت 1400 ٹرالر رافع میں داخلے کے منتظر کھڑے ہیں، بہت ہوا تو بھی صرف 50 ٹرالرز اندر داخل ہو سکیں گے۔ غزہ کی ضروریات کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ تعداد صرف ایک خطرے کے برابر ہے۔ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ یورپی یونین سیاسی حل کی تلاش کی ضرورت سے بھی باخبر ہے، لہٰذا اس پہلو کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ مسئلے کا حل یہ نہیں کہ آج کسی کو کھانا دو اور کل اسے مروا دو۔ انہوں نے مذاکرات کی سست رفتاری کا ذکر کیا اور اس صورتحال کو تبدیل کرنے میں یورپی یونین کے کردار پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسرائیلی حکام اور سفارتکاروں پر دباؤ ڈال سکتے ہیں لیکن ہماری صلاحیت محدود ہے۔ ہم سے جو بن پڑ رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح امریکہ بھی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو منفی جاری ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر اب تک فائر بندی کیوں نہیں ہو پا رہی ہے۔ کوئی ہے جو فائر بندی نہیں ہونے دے رہا ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کیم یونگ ان کا کہنا ہے کہ ان کا ملک جوہری قوت کی تعمیر کے لیے ایک پالیسی پر عمل پیرا ہے تاکہ جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں بڑا اضافہ کیا جا سکے۔ شمالی کوریا کی مرکزی خبررساں ایجنسی کے مطابق کیم یونگ ان نے یہ بات گزشتہ شب شمالی کوریا کے یوم تاسیس کی یادگاری تقاریب سے خطاب میں کہی۔
کیم یونگ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی جوہری صلاحیتوں کو بڑھانا چاہیے اور ان کے استعمال کی تیاری کرنا چاہیے تاکہ ریاست کے دفاعی حقوق کی ضمانت دی جا سکے۔ شمالی کوریا لیڈر نے واضح کیا کہ امریکہ اور اس کے چیلوں کی صورت میں موجود مختلف خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط فوجی وجود کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کی وزارت دفاع آج جزیرہ نما کوریا میں اقوام متحدہ کی قیادت میں شامل رکن ممالک کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرے گی۔ واضح ہے کہ شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کے اس قیادت پر تنقید کرتے ہوئے اسے غیر قانونی جنگی تنظیم قرار دیا۔ پینگ یانگ حکومت نے دونوں ملکوں کی سرحد پر تعینات اقوام متحدہ کے زیر انتظام نگران فورس میں جرمنی کی شمولیت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پیش رفت سے کشیدگی جنم لے گی۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین نے روس کے 9 علاقوں پر ڈرون حملے کیے۔ وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان کے مطابق یوکرین نے روسی زمین کے 9 علاقوں پر ڈرون حملوں کی کوشش کی ہے۔ ڈرونوں میں سے 144 کو فضائی دفاعی سسٹموں کی مدد سے تباہ کر دیا گیا اور 20 کو ماسکو میں گرا دیا گیا۔ بیان کے مطابق گرائے گئے ایک ڈرون کی وجہ سے ایک عمارت میں آگ لگ گئی اور ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ روس وفاقی فضائی ایجنسی نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ سول پروازوں کے تحفظ کی خاطر ماسکو ہوائی اڈے کی پروازوں کو عارضی طور پر بند کیا گیا۔ واضح ہے کہ یوکرین فضائیہ نے بھی روس کی طرف سے آنے والے 38 ڈرون گرانے کا اعلان کیا۔ سلطنت عمان کی جانب سے مفت ویزا دینے کا اعلان کیا گیا، جس کی مدت 10 دن ہوگی اور اس سے مسافر اور کریو ممبرز دونوں مستفید ہو سکیں گے۔ ویزے کی مفت سہولت سے سلطنت عمان کا سفر کرنے والے بحری جہازوں کے مسافروں اور عملے کے ارکان کو 10 دن کا مفت ویزا دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ عمان میں سیاحت کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ مزید سیاحوں کو یہاں آنے کے لیے راغب کیا جا سکے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس اینڈ کسٹمز لیفٹیننٹ جنرل حسن بن محسن نے اس بات کا اعلان کیا۔ اس سہولت کے تحت غیر ملکیوں کے رہائشی قانون کے ایگزیکٹو قواعد کی کچھ شقوں میں ترمیم کی گئی۔ سیاحتی مقاصد کے لیے عمان جانے کے خواہش مند مسافروں اور عملے کے لیے سیاحتی جہاز کے ایجنٹ کی درخواست پر مجاز اتھارٹی کی طرف سے 10 دن کا ویزا دیا جاتا ہے۔ ویزا جاری ہونے کے 30 دنوں کے اندر اندراج مکمل کرنا ضروری ہے۔ سیاحتی مقاصد کے لیے عمان جانے کے خواہش مند مسافروں اور عملے کے لیے سیاحتی جہاز کے ایجنٹ کی درخواست پر 1 ماہ کا بھی ویزا دیا جا رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ ایسے عناصر ہیں جو مشرق سطح میں بڑے پیمانے پر علاقائی جنگ کو ہوا دینا چاہتے ہیں، جس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقدہ روس خلیجی تعاون کونسل کے اجلاس کے بعد سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ لاروف نے کہا ہے کہ ملاقات میں فلسطینی سرزمین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہمارا یہاں مشترکہ موقف ہے کہ تشدد کا خاتمہ ہونا چاہیے، انسانی مسائل کو حل کیا جانا چاہیے اور فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے اقوام متحدہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے کام شروع کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن مشرق وسطیٰ میں کسی بھی عمل پر اپنی اجارہ داری برقرار رکھنا چاہتا ہے، البتہ ہم نے اس بار اسے ناکام ہوتے دیکھا ہے۔ لاروف نے کہا کہ قطر اور مصر نے غزہ کی پٹی کے حوالے سے بعض تجاویز پیش کی ہے۔ جب یہ ممالک کوئی معقول پیشکش کرتے ہیں تو ابتدائی معاہدے طے پایا جاتے ہیں، لیکن پھر اسرائیلی انتظامیہ اضافی شرائط پیش کرتی ہے۔ یہ افسوسناک ہے، اس سانحے کو روکنے اور جنگ بندی قائم کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ روسی وزیر خارجہ لاروف نے کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں میں بحران کی عکاسی ہوتی ہے۔ لبنان، اسرائیلی سرحد، یمن اور بحر احمر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ وہاں وہ لوگ ہیں جو بڑے پیمانے پر علاقائی جنگ کو ہوا دینا چاہتے ہیں، جن کے خلاف ہمیں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ فلسطینیوں اور حماس کے درمیان اتحاد قائم کیا جانا چاہیے اور تحریک فتح کو حماس سے اختلافات ترک کر دینے چاہیے۔ روسی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر لاروف نے ریاض میں اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طہا سے بھی ملاقات کی۔ سعودی عرب نے اسرائیل کی طرف سے خان یونس کے پناہ گزین کیمپ پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق غزہ کے جنوب میں خان یونس میں واقع مواسی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی میزائلوں سے 1 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے نہتے بے گناہ شہریوں کا قتل عام مسترد کرتے ہیں اور عالمی و انسانی قوانین کی مسلسل پامالی پر اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب قانونی، انسانی اور اخلاقی ضوابط کی بنا پر عالمی احتساب کا مطالبہ کرتا ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی طرف سے عالمی قوانین کی پامالی پر روک لگانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں ریاض میونسپلٹی نے ریاض پارکنگ پروجیکٹ کے آزمائشی مرحلے کے بعد شمسی توانائی سے چلنے والی 60 الیکٹرانک پارکنگ پیمنٹ مشینیں نصب کی ہے۔ ایس پی اے کے مطابق میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ پارکنگ پروجیکٹ کا آئندہ ماہ باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا، جس میں مفت اور پیڈ پارکنگ شامل ہے۔
پیڈ کار پارکنگ کے لیے مخصوص مقامات کے علاوہ رہائشی علاقوں میں 17,000 سے زائد مفت پارکنگ لاٹس بھی تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ رہائشی علاقوں میں سکونت پذیر افراد کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تجارتی علاقے کے مختلف مقامات پر 2,000 کاروں کی پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ پیڈ پارکنگ استعمال کرنے والوں کو ادائیگی کے لیے ایپ کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ آزمائشی مرحلے کے دوران پارکنگ مفت ہے جس کا کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا، تاہم آئندہ ماہ اکتوبر میں باقاعدہ افتتاح کے بعد ٹوکن کے بغیر گاڑی پارک کرنا منع ہوگا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں خلیج تعاون کونسل اور انڈیا کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے مشترکہ وزارتی اجلاس منعقد ہوا۔ ایس پی اے کے مطابق اجلاس میں GCC اور ہندوستان کے درمیان مشترکہ ایکشن پلان اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں، بین الاقوامی امن اور سلامتی کے حصول کے لیے دو طرفہ اور کثیر الجہتی رابطے بڑھانے سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید عبدالکریم خریجی اور وزارت خارجہ کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر عبد الرحمان راسی بھی موجود تھے۔ الاخباریہ کے مطابق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا GCC اور انڈیا کے درمیان تعلقات کی جڑیں مختلف شعبوں میں ہیں اور ہم متعدد شعبوں میں شراکت داری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی، دفاع، ثقافت اور دیگر شعبوں میں فروغ پا چکے ہیں۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے حمایتی تاحال جاری نسل کشی میں برابر کے شریک ہیں، ان کا بھی احتساب ہوگا۔ فیدان نے مصری دارالحکومت قاہرہ میں عرب لیگ کے 162ویں وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کیا۔ حاکان فیدان نے کہا کہ القدس کے تشخص کو بدلنے اور قبلہ اول کی تاریخی حیثیت کو پامال کرنے کی اسرائیل کی کوششیں لاپرواہی کا مظہر ہے۔ پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصیٰ پر سینکڑوں بنیاد پرست اسرائیلیوں کا حملہ ایک گستاخانہ اشتعال انگیزی ہے۔ فیدان نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کی اشتعال انگیزیوں میں وزراء کا ملوث ہونا اسرائیلی حکومت کی اخلاقی زوال پذیری کی سطح کا مظہر ہے۔ ہر کسی کو یہ جان لینا چاہیے، مسلم امہ قبلہ اول کے اسلامی تشخص کو بچانے کے لیے ہر ممکنہ کوششیں کرے گی۔ اسی جذبے کے تحت اسرائیل کے اقدامات کو روکنے کے لیے ہم عالمی برادری پر دباؤ ڈالنے کی مشترکہ کارروائیوں کو جاری رکھیں گے۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ ترکیہ نے غزہ کے مسئلے پر جنوبی افریقہ کی طرف سے دائر کردہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمے میں مداخلت کا اپنا اعلامیہ جمع کرایا ہے۔ غزہ میں خونریزی اسرائیل کو سابقہ حملوں میں سزا نہ دینے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ ترکیہ نے خان یونس میں اسرائیل کی جانب سے انسانی علاقے میں شہریوں کے قتل عام کی سخت مذمت کی ہے۔ حملے کے حوالے سے ایک بیان میں کہا گیا کہ ہم اسرائیل کی طرف سے خان یونس میں اعلان کردہ نام نہاد انسانی علاقے میں شہریوں کے قیام کردہ خیموں پر حملہ کر کے درجنوں فلسطینیوں کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہیں۔ اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ نسل کشی کرنے والے نیتن یاہو حکومت نے جنگی جرائم میں ایک نئے جرم کا اضافہ کیا ہے۔ ان جرائم کے مرتکب افراد بین الاقوامی قانون کے سامنے قطعی طور پر جوابدہ ہوں گے۔ پاکستان میں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار ارکان قومی اسمبلی اور رہنماؤں کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ شعیب شاہین کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا منظور کرتے ہوئے شیر افضل مرود، عامر ڈوگر، زین قریشی، نسیم شاہ احمد و دیگر کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت کی جانب سے PTI ارکان اسمبلی کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم آج منگل کی شام کو سنایا گیا۔ اس سے قبل دن میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے IG اسلام آباد کو فوری طور پر گرفتار ارکان اسمبلی کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے طلب کرنے پر IG اسلام آباد علی ناصر رضوی ان کے چیمبر پہنچے تھے۔ ایاز صادق نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس واقعے پر بہت رنجیدہ ہوں، نہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس سے کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں، نہ پارلیمنٹ لاج سے۔ انہوں نے IG اسلام آباد کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام ممبران کے پروٹیکشن آرڈر جاری کر رہا ہوں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ آج سے پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بھی کسی قسم کی بات چیت نہیں کریں گے۔ عمران خان نے آج منگل کو اڈیالہ جیل میں اپنے خلاف کیسز کی سماعت کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں پیغام بھیجا تھا 22 اگست کا جلسہ منسوخ کریں۔ 8 سپٹمبر کی تاریخ بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دی تھی۔ میں آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی فریق سے بھی مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں۔ میں نے 6 پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی اجازت دے رکھی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو بات چیت سے نہیں روکا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے 21 سپٹمبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے۔